اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 11 اور 12۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور طالب رہتا ہے انسان، بالشر، برائی کا، دعاءہ، بالخیر، جس طرح کہ اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے۔ یہ حالت انہی مخالفین قرآن کی بیان ہو رہی ہے جو اس پر ایمان لانے کے بجائے ایسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ مطالبہ چونکہ نہایت احمقانہ اور خود ان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، لہذا یہ اسلوب تأسف ہے، افسوس کا انداز ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، کہ انسان برائی کا طالب بن جاتا ہے، اپنے لیے عذاب مانگنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح کہ اسے اپنے لیے خیر مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بلکہ طالب آفت ہیں، زندگی کو سنوارنے کے بجائے الٹا اپنے لیے جلدی عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے، ہر کام میں انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے ہو جائے، تو اسی طرح یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں۔ اب اس آیت مبارکہ سے پھر ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اگر عذاب کو بطور نشانی مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی رات ہے اور ایک دن ہے۔ فَمَحَوْنَا، پس ہم نے دھندلا کر دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو۔ اندھیرا چھایا رہتا ہے، دھندلی سی رہتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مظلمۃ، تاکہ یہ اندھیری ہو، لتستریحوا، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصرۃ، روشن۔ تو دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کے لیے کوشش کرو، اس لیے فرمایا لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل۔ رات آتی ہے تو راحت اور سکون کا بستر بچھا دیتی ہے، جس میں دن کے تھکے ماندے آرام کر کے اثر نو چاق و چوبند ہو جاتے ہیں۔ پھر دن آتا ہے جس میں تازہ دم ہو کر انسان اپنی معاشی سرگرمیوں اور اللہ کے رزق اور فضل کی طلب میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ اگر مسلسل رات ہی رہے تو انسانوں کے لیے کام کاج میں انتہائی مشکلات اور دشواریاں پیش آئیں، اور اگر مسلسل دن رہے، سکون اور آرام حاصل نہ کیا جا سکے، تو پھر ہر ٹائم تھکاوٹ ہی تھکاوٹ رہے۔ کسی شخص کو اگر 2-3 دن نیند نہ آئے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو در حقیقت یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جانو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب۔ تو دن اور رات کا آنا جانا ایک مقرر اوقات میں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کی تبدیلی سے انسان اپنے اوقات، اپنے کاموں کو اس لحاظ سے تقسیم کر لیتا ہے، اپنے سارے معاملات کا حساب کتاب رکھ سکتا ہے۔ اب اگر یہ دن اور رات نہ ہوتے تو آخر کس چیز سے انسان یہ تعین کرتا اور کس طرح یہ پھر حساب کتاب رکھ سکتا؟ تو یقیناً یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ دشوار ہو جاتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے اس کی پوری پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں
ہر ضروری چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے تاکہ غور کرنے والے کے لیے اطمینان کے لیے یہ کتاب بھی کافی ہو جائے۔ تو جو بھی انسان غور و فکر کرے گا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے فہم کے لیے بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اس کائنات کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 13 سے 15۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان، الزمناہ لازم کر دیا ہے ہم نے، چمٹا دیا ہے ہم نے، طائرہ اس کا نامہ اعمال، فی عنقہ اس کے گلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت سے نگہبان اور نگران رکھے ہوئے ہیں جو اس کی زندگی کا مکمل طور پر احاطہ کیے جا رہے ہیں۔ لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، یہ زمین بھی گواہ ہے، انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہ ہیں، پھر انسان جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے وہ بھی اس کے گواہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حلق میں، گلے میں ایک طائرہ رکھ دیا ہے جو اس کی ساری زندگی کا ریکارڈ جمع کر رہا ہے۔ طائرہ کا اصل معنی تو پرندے کا ہے، لیکن اہل عرب پرندوں سے چونکہ فعال بھی لیتے تھے، قسمت کے حال بھی معلوم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ انسان کی جتنی بھی آواز ہے وہ اس حلق سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہیں پر ایک طائرہ، یوں سمجھ لیجئے ایک چپ ہے جسے لگا دیا گیا ہے، تو انسان جو بھی باتیں کرتا ہے، جو بھی اعمال کرتا ہے، اس میں وہ ریکارڈ کر دیے جاتے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ اور ہم نکالیں گے، لہو اس شخص کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، کہ ہر انسان کے حلق سے اس طائرہ کو، اس چپ کو نکال لیا جائے گا، اور پھر یہ کیا کرے گا؟ کتاباً یہ کتاب کی صورت میں، یلقاہ نکالیں گے اسے، منشورا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح، نشر کیا ہوا۔ تو یہ جو لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، انہیں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ تم عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ تمہارے ایک ایک فعل کی، ایک ایک بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور روز قیامت یہ کتاب کی صورت میں، رجسٹر کی صورت میں کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پھر انسان سے کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، کفا بنفسک، کافی ہے تیرے لیے، الیوم آج کے دن، علیک حسیبہ تیرا ہی حساب لینے کے لیے، کہ آج تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے اور تو خود ہی اپنا حساب کر لے کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ ساری زندگی کی جو بھی اعمال ہیں، چاہے اچھے ہیں یا برے، وہ اس کے اندر درج کر دیے گئے ہیں۔ اچھے عمل کی فہرست بھی موجود ہے، ان کا وزن بھی لکھا ہوا ہے، برے اعمال کی فہرست بھی موجود ہے، اور تو خود ہی حساب کر لے کہ تیرا نتیجہ اور انجام تجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ من اہتدی، جس نے ہدایت اختیار کی، ہدایت کی راہ پر چلا، فإنما پس یقیناً یہتدی لنفسہ، تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے ہی لیے۔ ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فإنما یضل علیہا، پس یقیناً وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے۔ تو جو شخص ہدایت کی راہ اختیار کرے گا، اپنے ہی نفع کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کی راہ پر چلے گا، اس کا انجام خود ہی بھگتے گا۔ ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بھی اٹھانے والا، وزر اخری دوسرے کا بوجھ۔ تو ہر انسان نے اپنے کیے کا خود بھگتنا ہے، کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
وما کننا معذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، ہم مبعوث کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں کوئی رسول۔ تو یہ سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوموں پر عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے اتمام حجت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ تو قومیں جب بھی جہالت میں مبتلا ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، انہوں نے انہیں دعوت دی، سمجھایا، راہ حق دکھلائی، جو مان گئے سو خوش نصیب ٹھہرے، اور جن لوگوں نے اعراض کیا، پیغمبروں کی بات کو سنی انسنی کر دی، تو بالآخر ان کا نتیجہ عذاب ہی ہے۔ تو یہ بات ان سے اس وقت کہی جا رہی ہے جب رسول ان میں موجود ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو پھر اس کے بعد آخری نتیجہ عذاب کا ہی ہے، اور اس عذاب سے بچنے کا راستہ وہی ہے جو رسول بتا رہے ہیں۔ جس نے بھی اس راہ کو اختیار کر لیا سو اس نے اپنے لیے نجات کو اختیار کر لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔